اسی طرح سورۃ توبہ کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں وقالت الیہود، یہود بھی اس معاملے میں پیچھے نہیں تھے، انہوں نے کہا عزیر ابن اللہ، عزیر اللہ کا بیٹا ہے۔ اور کس بنیاد پہ کہا؟ کہ جب موسیٰ علیہ السلام کے بعد بخت نصر نے بیت المقدس کو تباہ و برباد کر دیا، ان کی کتابیں تک جلا دی، تو ان کے پاس تورات نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ 600 سال کے بعد عزیر علیہ السلام نے تورات کو زبانی املا کروایا، لکھوایا۔ انہوں نے کہا چونکہ انہوں نے 600 سال بعد اسی کتاب کو دوبارہ من وعن لکھوا دیا ہے، یہ ضرور اللہ کا بیٹا ہے، اس بنیاد پہ اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، اور عیسائیوں نے یہ کہا مسیح اللہ کا بیٹا ہے۔ ذالک قولہم بافواہہم، اللہ کہتے ہیں یہ صرف ان کی منہ کی باتیں ہیں، ان کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یضاعفون قول الذین کفروا من قبل، ایسی ہی خبیث باتیں پہلے بھی اور لوگوں نے کی۔ قاتلہم اللہ، اللہ انہیں ہلاک کرے۔ انا یوفکون، یہ کس طرف جا رہے ہیں؟ اور عام لوگ کہا اپنے آپ کو ذرا سنبھالو۔ عیسائیوں اور یہودیوں، ان کے متعلق اللہ فرماتے ہیں اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، کہ ان لوگوں نے اپنے مولویوں اور صوفیوں کو اپنا رب بنا لیا تھا۔ جب یہ آیت اتری نا، نبی کریم کے پاس ایک نو مسلم تھے، عدی بن حاتم، حاتم تائی کے بیٹے عدی، یہ سابقہ زندگی میں عیسائی عالم دین تھے۔ انہوں نے نبی کریم کے سامنے اعتراض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تو اپنے مولوی اور صوفی، اپنے پیر کو کبھی رب نہیں کہا، یہ آپ کہتے ہیں اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، کہ ان لوگوں نے اپنے مولویوں اور صوفیوں کو اپنا رب بنا لیا تھا۔ تو نبی کریم نے فرمایا عدی مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارا مولوی جو بات کہتا تھا اسے منوان تسلیم کر لیتے؟ تو کبھی پوچھا تھا کہ یہ اللہ کا حکم ہے یا اس کے رسول کا؟ سوچ میں پڑ گئے، یہ تو کبھی نہیں سوچا تھا۔ تو اے امت اسلام، آج ہمارا بھی یہی معاملہ بنا ہوا ہے، جو مولوی کہہ دے ہم نے مان لیا، ہم کبھی بھی اس پہ تحقیق کرنے کی کوشش نہیں کرتے، جبکہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ عباد الرحمن کی صفت یہ ہے والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا، جب ان کے سامنے آیتیں بھی پڑھی جائیں تو اندھوں کی طرح نہیں گرتے، اس پہ بھی تحقیق کرتے ہیں کہ اس نے معنی صحیح کیا ہے، کیا اللہ کا حکم یہی ہے؟ یاد رکھیں آج ہماری بھی بہت سی تکلیفوں کا سبب یہی ہے کہ جو مولوی نے کہہ دیا مان لیا، جبکہ اگر کسی کی غلط بات پہ کہا جائے نا بھائی جان یہ اس طرح نہیں اس طرح ہے، وہ کہتے ہیں مولوی جانے تو رب جانے، جو انہیں کیا میں مان لیا۔ میرے بھائیو قیامت کے دن یہ نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت سورۃ احزاب کے آخر میں فرماتے ہیں یوم تقلب وجوہہم فی النار، اس دن بعض لوگوں کے چہروں کو پلٹ پلٹ کے جہنم پہ داغا جائے گا۔ یہ باربیکیو ہوتا ہوا دیکھا ہے نا کبھی آپ نے، کہ اس کو پلٹ پلٹ کے اسے گرم کیا جاتا ہے، داغا جاتا ہے۔ یوم تقلب وجوہہم فی النار، اللہ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے۔ اس دن بعض لوگوں کے چہروں کو پلٹ پلٹ کے داغا جائے گا۔ یقولون، پھر وہ اس وقت اللہ سے التجا کریں گے یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، کاش ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر لیتے۔ پھر وہ اپنا عذر پیش کریں گے، وقالوا ربنا،
وہ کہیں گے اے ہمارے رب، انا اطعنا سادتنا وکبراءنا، اے اللہ یہ ہمارے مولوی پیر امام ہمارے بڑے سردار تھے، ہم نے ان کی بات مانی، ہمارا کیا قصور؟ اس وقت کہیں گے ربنا آتہم ضعفین من العذاب، اے اللہ ان کو اب دگنا عذاب کر جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، وَلْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا، ان پہ لعنت ڈال، بہت بڑی لعنت۔ کیوں ڈال؟ کیونکہ انہوں نے ہمیں گمراہ کیا۔ تو اللہ آگے دوسرے مقام پہ جواب دیتے ہیں کہ عذاب نہ ان پہ کم ہوگا نہ تم پہ کم ہوگا، میں نے شعور نہیں دیا تھا۔ ہم انسان ہیں، جانور تو نہیں ہے نا۔ اگر انسان ہے تو اللہ نے ہمیں سوچنے کی قوت دی ہے، اچھائی اور برائی کو پرکھنے کی ہمیں ضمیر دیا ہے، اور ہمارے سامنے کتاب ہدایت قرآن ہے، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، جو زندگی کے ہر معاملے میں ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ ان ساری باتوں کے باوجود اگر ہم ان باتوں میں الجھ گئے تو پھر اللہ کا حق ہے کہ اللہ رب العزت معاملات اس کے ساتھ ویسے ہی کرے۔